السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مائی ری کے 52 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ یہاں پر آمنہ فاخر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے سبجیکٹ چوز کر لینے چاہیے اور رانی کے ساتھ بھی اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ فاخر کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، باہر رہوں تو آفس کے کام وغیرہ، گھر جاؤں تو سب یہ ذمہ داریاں۔ آمنہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ تو اب تمہیں ہی مینیج کرنا پڑے گا، اینی کو بھی اور اپنی بچی کو بھی ٹائم دینا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ہی مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا جو ٹائم اینی نے گزارا ہے باپ کے بغیر وہ میری بیٹی بھی گزارے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے کہ اتنی دیر میں وہاں پر سمینہ آتی ہے میٹنگ کے لیے اور وہ فاخر کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ فاخر کو آمنہ کے ساتھ دیکھتی ہے تو فاخر کو بلاتی ہے۔ فاخر بھی اپنی امی کو دیکھ کے چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امی آپ ادھر۔ سمینہ اسے بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اب تم یہاں پر آ گئے ہو، لنچ وغیرہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا آج ہماری اتنی ضروری میٹنگ تھی کلائنٹ کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے یہیں میٹنگ ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ یہاں پر اینی بھی اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اس سے لال لڑاتے اور کہتی ہے کہ آپ اتنے کام نہ کیا کریں، میں کر دوں گی۔ عائشہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اتنے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اگر تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اینی کہتی ہے کہ ہاں بہت مشکل سے پیپروں کے نزدیک ایڈمیشن ہو گیا ہے، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شاید نہ ہو، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ ساتھ ہی وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کو ابا کے بارے میں کیا لگتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک مرد ہے، اس کے لیے بیوی کا پیار الگ ہوتا ہے، اولاد کے لیے الگ ہوتا ہے، شاید اسے احساس ہو گیا ہو۔ اینی کہتی ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابا نے ایسے کیسے کر لیا، اتنی جلدی انہیں پیار کیسے آ گیا۔ جیسے ہی گھر آتے ہیں سمینہ اور فاخر تو سمینہ اسے بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو باہر، یہ جو ٹائم تمہارا بچتا ہے یہ ٹائم تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کے لیے ہے جو کہ تم باہر لوگوں پہ صرف کر رہے ہو، اب تم جانو کہ تم نے یہ سب کچھ کیا کرنا ہے۔ فاخر کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی اس کی کال آ گئی تھی تو بس میں چلا گیا۔ یہاں پر عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ آ کر سمینہ کہتی ہے کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمینہ بھی یہی بات کہتی ہے کہ میں تو خود بہت زیادہ الجھ چکی ہوں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن کیا کریں اب آہستہ آہستہ یہ ٹھیک کرنی ہی پڑیں گی۔ جیسے وہ اندر آتی ہے فہمی کہتی ہے کہ سمینہ بھابھی پلیز کچھ اچھا سا آج بنوا لیجئے گا، میرے گیسٹ آ رہے ہیں۔ جیسے سمینہ پوچھتی ہے کہ آخر کون سے تمہارے گیسٹ آ رہے ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ، تو کہہ رہی ہے ایمن کو دیکھنے کے لیے، جس بات پر سمینہ اسے منع کرتی ہے اور ڈانٹتی اور کہتی ہے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے شادی کی، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، جب اس کی عمر ہوگی تو یہ سب کچھ بھی کر لینا ہے۔ وہ یہ کہہ کے جاتی ہے تو فہمی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بہت آئی مجھے سمجھانے والی، میری بیٹی کی تو خوشی کسی کو عزیز ہی نہیں ہے۔ یہاں پر آمنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جیسے ہی فاخر اسے کال پہ کال کرتا ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتی، پھر کر کے کہتی ہے کہ مجھے آج کے بعد کال نہ کرنا اور اپنی امی کو بتا کے ہی مجھ سے ملنا۔ فاخر اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ یہاں پر اینی اپنی بچی کو سنبھال رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں حبیب آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، تو میں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو۔ اینی حیران ہو جاتی ہے کہ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ابا مجھے کچھ بکس لینی ہے میں لے لوں گی۔ حبیب کہتا ہے کہ نہیں تم مجھے بتا دو میں لے آؤں گا، تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا۔ عائشہ بھی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے تو اینی کہتی ہے کہ نہیں ابا آپ کو پتہ نہیں لگے گا، ویسے بھی میں اپنی دوست کے ساتھ جا رہی ہوں، اکیلی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہ کہہ کے جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ لگتا ہے میری بیٹی کو میرے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ عائشہ اس کی ہمدردی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ نے کبھی ساری زندگی ایسا کیا نہیں ہے نا، اسی لیے اسے لگ رہا ہوگا آہستہ آہستہ وہ بھی اس چیز کی عادی ہو جائے گی۔ رانی بھی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اب انہیں کیا ہو گیا اچانک ہی وہ اس کی امی آتی ہے عائشہ، تو وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، عالیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گر گئی ہے، میری امی بیچاری اکیلی ہیں۔ پہلے تو اینی بھی کہتی ہے لیکن وہ کہتی ہے تم گھر ہی رہو۔ جیسے ہی عائشہ جا رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں حبیب بھی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں جا رہی ہو، تو عائشہ بتا دیتی ہے کہ وہ حیران ہوتی ہے پہلے تو کہ یہ کیسے مجھ سے پوچھا، تو کہتی ہے کہ عالیہ بیچاری سیڑھیوں سے گر گئی ہے اس لیے امی کی طرف جا رہی ہوں۔ حبیب کہتا ہے کہ میں بھی گھر فائل لینے آیا تھا، چلو ایسے کرتا ہوں پہلے تمہیں چھوڑ دوں گا پھر میں آ کے فائل لے لوں گا۔ جیسے ہی وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں راحلہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے چیز۔
फहमी आती है इतनी देर में किचन में और आकर पूछती है अनीसा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो कहती है कि वो तो गई हुई है। इस बात पे भी फहमी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरे इतने इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहे हैं और तुम्हारी माँ चली गई है। एनी कहती है कि कैसे मेहमान आ रहे हैं, तो कहती है इमन को देखने वाले, जिस पर एनी कहती है कि आपको अभी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। फहमी कहती है कि तुम मुझे अपने मशवरे ना दो बल्कि जो मैं कह रही हूँ वो करो। साथ ही वो उसे खाने वगैरह का बता जाती है कि ये सब कुछ तुमने करना है। जैसे ही वो जाती है तो एमन आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम ही चाह रही होगी कि मेरी शादी उससे हो जाए, क्योंकि तुम्हारी जो छोटी उम्र में शादी हो गई है, तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब दूसरों को भी यही सब कुछ भुगतना पड़े। वैसे भी तुम इस घर की लाडली जो हो। एनी कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती और मैं कौन सा इस घर की लाडली हूँ, इतने काम तो मैं करती हूँ। एमन उसे कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा को प्यार करती हूँ, तुम उसे बुलाओ फ़ोन करके, वो तुम्हें करने पे आ जाएगा। एनी कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे बुलाऊँ, ठीक है ना। यहाँ पर आलिया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब गिर गई होती है उसे एहसास होता है कि ये घर वाले बहुत अच्छे हैं। साथ ही वो आयशा से भी माफ़ी मांगती है। आयशा भी दिल बड़ा करती है और उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है। साथ ही जमशेद की माँ भी कहती है तुम परेशान ना हो, जब मैं बीमार थी तुमने मेरा ख्याल रखा था, मैं तुम्हारा भी रख लूँगी और अपने पोते का भी रख लूँगी। जब ये बातें जमशेद को पता लगती है तो कहता है कि आलिया मैं समझता था कि तुम अच्छी हो, लेकिन तुम ये सब कुछ नाटक करती थी। उस बात पे उसे आयशा डांटती है और कहती है कि चलो अब उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है ना, अब तुम्हें इस तरह बोलने की ज़रूरत नहीं। उसकी माँ भी समझाती है और कहती है कि ऐसे सब बातें ना करो। यहाँ पर एनी सब कुछ कर देती है, चाय वगैरह को, और एमन को कहती है जाके मेहमानों के सामने ले जाओ। फहमी मेहमानों के साथ बातें कर रही होती है कि इतनी देर में एमन आती है और उनके कपड़ों पे चाय गिरा देती है। लड़के वालों को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि देखो आपकी बेटी ने आकर ये सब कुछ क्या कर दिया है। फहमी कहती है कि एमन ये तुमने क्या कर दिया है, माफ़ी मांगो। इतनी देर में एनी बोल उठती है और कहती है कि वो इससे गलती हो गई होगी ना बेचारी से, तो प्लीज़ आप ये सब कुछ ना करें। लेकिन फिर भी लड़के वाले की माँ कहती है कि आपने अपनी बच्ची को ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई, इतनी बदतमीज़ लड़की हमें दे रहे थे। वो गुस्से से चले जाते हैं। फहमी बेचारी चुप हो जाती है और कहती है सब कुछ एनी तुमने किया। एनी कहती है मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। जैसे ही वो एनी को डांट रही होती है तो वहाँ पर समीना भी आ जाती है और कहती है कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि अभी तुम्हारी लड़की को शादी ही नहीं करनी चाहिए। फहमी को इस बात पे भी गुस्सा आता है। घर आती आयशा तो राइला उसे कहती है कि मेरे शोहर को लेकर कहाँ गई थी, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ऐसी तरकीबें तुम कैसे कर लेती, कोई शॉपिंग वगैरह पे तो नहीं गई थी या कोई चीज़ मनवाने तो नहीं गई थी। आयशा को इन बातों पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी ही बहन को देखने गई थी क्योंकि वो गिर गई थी। ये बात आयला को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है, कहती मैं अभी जाती हूँ उसे देखने। जैसे ही वो जाती है आलिया की तरफ और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं है। आलिया को गुस्सा आता है और कहती है कि आपा मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने एक भी नहीं अटेंड की। खैर मैं अपनी वजह से ही गिरी थी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। वो कहती है तुम्हारी सास कहाँ संभालेगी, तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो, लेकिन वो मना कर देती है। यहाँ पर एनी भी फ़ोन पे बात कर रही होती है तभी फ़ाखिर भी आ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए। आखिर हमारी ज़िंदगी ऐसे कैसे चलेगी, सब देखो अपने गोल्स को अपना रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।